میرا امام حسین فدا ہوں اس پہ صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام حسین فدا ہوں اس پہ جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا عروج جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا عروج تو پھر کے دیکھتے تیرے قبر کا مقام تو پھر کے دیکھتے تیرے قبر کا مقام حسین فدا ہوں اس پہ نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین فدا ہوں اس پہ میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین فدا ہوں اس پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے تے پیغمبر ثنا کا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم
میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے عباس کو ریتی پر تڑپتا دیکھا، میں نے عباس کو ریتی پر تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں، ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں آئے کیوں نہ گئیں کور کے ان آنکھوں نے، آئے کیوں نہ گئیں کور کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون، میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا، میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، کہوں کس منہ
کے پردے سن کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں ظلم ہے مجھے رئیس سجاد نے کیا کیا دیکھا ظلم ہے مجھے رئیس سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجھے خلق میں سلام محمد وعلى محمد صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کل عرض کیا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں معبود نے اپنے تعلق سے گفتگو فرمائی. میں کہ عالمین کا پروردگار خدا
جو سب کا رب ہے، عالمین کا رب، اس کی تعریف جو عالمین کا رب ہے۔ یہی نہیں بلکہ ربوبیت کے بعد اپنے اختیار کی وضاحت فرمائی، مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن دین قائم ہوگا۔ اور اس کے بعد معبود نے فرمایا کہ جب تم یہاں تک پہنچ جاؤ تو لہجے میں تبدیلی لانا۔ اب تک جو گفتگو ہے خالص مالک کی گفتگو ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری خصوصیتیں، ساری صفتیں، ساری تعریفیں کل ملا کے اللہ کے تعلق سے باتیں ہیں سب۔ اس کی تعریف جو عالمین کا پروردگار ہے، رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اور یہاں تک آنے کے بعد اب بندے سے کہا گیا تم بندے کے لہجے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چونکہ عبادت تیری کرتے ہیں لہذا مطالبہ مدد بھی تجھی سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت جب تیری کریں گے تو مدد کسی اور سے کیوں مانگیں گے؟ مدد کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی، جس کی عبادت ہوگی اسی سے مدد مانگی جائے گی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ عبادت جس کی عبادت ہوتی ہے اسی سے مدد کا مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو عبادت میں شریک ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو عبادت میں شریک ہو کہ اس کے بغیر عبادت مکمل نہ ہو سکے، تو اس کے معنی ہے کہ جہاں پھر اللہ سے مدد مانگی جائے گی وہیں اس بندے سے بھی مدد مانگی جائے گی۔ صلوات علی محمد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مطالبہ مدد بھی ہے، مطالبہ نصرت بھی ہے، استعانت بھی تجھی سے ہے۔ عبادت بھی تیری ہے تو جس کی عبادت کی جائے گی، چونکہ تیری عبادت کرتے ہیں لہذا تجھی سے طلب نصرت بھی کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگیں گے، اس لیے کہ ہمارے سجدے تیرے لیے ہے تو حاجتیں کس کے لیے ہوگی؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سر نیاز تیرے سامنے جھکاتے ہیں، تجھے عبادت کرتے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو عبادت جس کی جائے گی یہ حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ جب یہ بات طے ہے کہ جس کی عبادت ہو اسی سے حق بنتا ہے کہ مدد مانگی جائے، جس کی عبادت ہو۔ اب کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ عبادت خدا کی ہے مگر ان کے تذکرے کے بغیر عبادت تمام نہیں ہوتی۔ نعرہ ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ عبادت پروردگار کی ہے مگر اگر ان پر درود نہ پڑھ دیا جائے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کم از کم درود آل محمد پر جو ہے وہ جزو نماز ہے۔ اگر ان پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا قبولیت کی بات تو بہت بات کی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی اگر آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عبادت کا ایک جز ذکر آل محمد کی ہے، ذکر آل محمد عبادت کا ایک جز ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، نماز عبادت ہے جو اللہ کی ہے، لیکن شرکت آل محمد کی ہے۔ نماز کے نماز ہونے میں درود
تو جب نماز عبادت اللہ کی ہے، شرکت درود کی ہے، یعنی آل محمد کی ہے، محمد و آل محمد کی، تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ اگر سجدے عبادت اللہ کے لیے ہے تو جو جو عبادت کا شریک ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ نعرہ صلوات، جو جو شریک عبادت ہے اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بس اور بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چونکہ تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے مدد تجھ سے چاہتے ہیں، چونکہ عبادت تیری کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ مدد تجھ سے چاہیں، تو ہماری مدد کر۔ تو اللہ کی عبادت میں جو جو شریک ہے ان سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں ہے، بندے کا حق ہے، بندے کا حق ہے، بندے کا حق ہے، جعلی مدد کہنا جائز نہیں ہے، بندے کا حق ہے جو اللہ پہ ہے ادا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ بالکل احمقانہ بحثیں نہ جانے کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں کہ نماز، اذان، نماز، اذان میں علی ولی اللہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ نماز، اذان میں علی ولی اللہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ کئی بحث سے کہا جائے کہ نہ کہا جائے، کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ کہنے میں علی ولی اللہ کہا جائے کہ نہیں کہا جائے، کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو یعنی علی ولی اللہ کہتے ہی شرک ہو جائے گا؟ علی ولی اللہ کہا اور شرک ہو گیا۔ اگر علی ولی اللہ کے کہنے سے شرک ہوگا تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بندہ شریک ہو جائے گا کلمے کا، تو علی ہی بندہ نہیں ہے، محمد بھی بندے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی بندے ہی ہیں، تو جب ایک سے شرک نہیں ہوگا تو دوسرے کے بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہا اور شرک نہیں ہوا تو علی ولی اللہ سے بھی شرک نہیں ہوگا، اور اگر شرک ہے تو پھر وہ بھی ہے، جب وہ نہیں ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ تو جب کلمے میں محمد رسول اللہ شامل ہے اور کلمہ رہتا ہے اور کہنے والا مشرک نہیں ہوتا، تو اذان میں اگر علی ولی اللہ ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ تو یہ شرک کی دلیل نہیں ہے، قبولیت اذان کی دلیل ہے۔ اور ہم یہ بحث ختم نہیں کرتے کہ علی ولی اللہ، ہم یہ بحث ہی نہیں کرتے کہ علی ولی اللہ اذان میں کہا جائے کہ نہ کہا جائے، یہ بحث تو بالکل پاگلوں کی سی ہے۔ دلیل ہے، یہ تو باولی بحث ہے بالکل۔ علی ولی اللہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث صرف اتنی سی ہے کہ اذان واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اذان واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب آپ اگر اذان نہ بھی کہیں گے تو نماز ہو جائے گی، آپ اگر اذان نہ بھی کہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، مگر ہم تو جب جانے کہ درود ہٹا دے آپ نماز پڑھو۔ بات تو جب ہے کہ درود ہٹا دیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے اور نماز ہو جائے، کیا نماز نہیں ہوگی؟ تو بابا مستحب پہ بحث کیوں کرتے ہو؟ علی ولی اللہ ہے کہ نہیں؟ واجب پہ سوچو کہ علی کے تصور کے بغیر واجب ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہے صاحب، علی ولی اللہ کہا جائے کہ نہیں کہا جائے؟ اذان کو چھوڑیے، نماز کو دیکھیے، نماز میں علی شامل ہے کہ نہیں ہے؟
نماز میں درود میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ درود میں تو علی ہے، تو بھیا جب واجب 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 علی کے تصور کے بغیر ادا نہیں ہوتا، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ نماز واجب ہے اور نماز میں درود ہے، ایسا درود کیوں ہے؟ کبھی سوچیے اس کا درود. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دونوں ٹکڑوں کا تعلق کس سے ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد فوراً کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہے اور اس کے رسول ہیں، اس کے عبد ہے اور رسول ہیں. رسول کے ساتھ عبد کی قید لگا دی، رسول کے ساتھ عبد کی شرط لگا دی تاکہ یہ دلیل بنے کہ رسول ملک نہیں ہے، عبد ہے، عبد ہے. اب اس عبد کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا جیسا ہے، تمہارا جیسا ہوتا تو رسول نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے عبدہ ورسولہ، اس کا رسول ہے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہے اور اس کے رسول ہیں. یہاں پہ آ کے رک گیا معاملہ. اس کے آگے درود ہے، اس کے آگے درود آتا ہے، اس کے آگے درود آتا ہے. اب چاہے درود وہ چھوٹا سا ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا درود ابراہیمی ہو وہ بڑا والا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد وترحم علی آل محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. چاہے وہ بہت بڑا درود ہو مگر درود ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جو درود سب کے سب نماز میں پڑھتے ہیں اس میں صرف آل شامل ہے، ازواج نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد والے محمد، وہ جو درود پڑھتے ہیں اس درود میں آل کا تذکرہ تو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت، مگر کہیں نہ ازواج کا ذکر ہے نا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ امت کا درود دو طریقے کا ہے. ایک وہ ہے جو عام زندگی میں پڑھا جائے، ایک وہ ہے جو نماز میں ادا کیا جائے. عام زندگی والا وہ ہے جس میں اصحاب بھی ہے، ازواج بھی ہے. آل ہے، آل کے بغیر تو ہے ہی نہیں کوئی درود. اس میں ازواج بھی ہے اور اصحاب بھی ہے. لیکن خاص زندگی جو یعنی نماز کے اندر جو ہے اس درود میں ازواج نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے. تو بات یہ طے ہو گئی کہ نہ ازواج اس لائق ہے کہ نماز میں شریک ہو، نہ اصحاب اس لائق ہے کہ عبادت میں شریک ہو. بس آل محمد اس لائق ہے کہ عبادت میں شریک ہو. تو بھیا مدد ان سے مانگی جا سکتی ہے جو عبادت میں شرکت کا حق رکھتے ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد کہہ دیا. شروع ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود چاہے مختصر والا ہو چاہے بہت بڑا ہو، کوئی سا درود ہو مگر درود. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ درود کی قید کیوں لگا دی گئی؟ قید وہ کلمے والی کیوں نہیں؟ واشہد ان علی ولی اللہ، کہا جاتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، مگر علی کی ولایت کی گواہی نہیں لے رہا ہے بابو. کہہ رہا لازم ہے کہ تم درود پڑھو، تم پر لازم ہے کہ تم درود پڑھو. تشہد
नारे हैदरी। अगर ये कहा जाता अशहदु अन्ना वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं, तो ये गवाही विलायत की गवाही अली पे आके टिक जाती। ये गवाही यहीं पे आके खत्म हो जाती, हयात अली तक ये गवाही रहती। कुरान तो खुदा चाहता था कि शख्सियत बदले मगर मिजाज ना बदले। जिस पैराए में इन तक कहा जा रहा है वो पैराए असर कयामत तक बाकी रहे। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि जहां मेरी गवाही दे रहे हो, जहां रिसालत की गवाही दे रहे हो, अब अली की विलायत की गवाही नहीं देना, बल्कि दुरूद पढ़ के आले मोहम्मद के हक को तस्लीम कर लेना। आले मोहम्मद के हक को तस्लीम कर लेना। तो अब इसमें सिर्फ अली के हक को तस्लीम कर लेना नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद नारे हैदरी। नारे सलावत। ये गवाही नहीं है कि अली अल्लाह के वली है, इससे बहस नहीं है, बल्कि मुतलकन एक बात कही जा रही है कि तुम नमाज में दुरूद पढ़ना। नमाज में नबूवत की गवाही के बाद तुम्हें नमाज में दुरूद पढ़ना है, वरना नमाज नहीं होगी, वरना नमाज नहीं होगी। तो दुरूद असल में एलाने विलायत का बुनियादी मजहर है, जहां पर सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं होता, बल्कि अली जैसे जितने आते जाएंगे सबकी विलायत का ऐलान होता चला जा रहा है। तो इससे मानी ये है कि दुरूद पढ़ते वो हैं जो विलायती होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद पढ़ना दुरूद के लिए कहा गया, अली की विलायत के ऐलान के लिए नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ा कि साहब अगर दुरूद नहीं पढ़ा है तो नमाज नहीं होगी। दुरूद क्या है? आले मोहम्मद पर तलब रहमत दुरूद है। अल्लाह की बारगाह में रहमत तलब की जाए, ये दुरूद। अब वो एक अलग पूरी बहस है कि बंदे की तरफ से जब मुतालबा हो तो क्या मानी होंगे, जब मलाइका भेजेंगे तो क्या मानी होंगे, जब खुदा नाज़िल करेगा तो क्या मानी होंगे। तमाम चीजों को तमाम चीजों से कदर नजर सीधी सी बात कि तलब रहमत आले मोहम्मद पर ये दुरूद कहलाता है। दुरूद, इस दुरूद को अगर न पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी। जब ये कहा जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ये तसव्वुर भी यकीनन होगा कि हम दुरूद आले मोहम्मद पर पढ़ रहे हैं। शेर सुने और महफूज रखें कि तसव्वुफ नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुफ नाम है तेरी गली में आने जाने का। मौला तसव्वुर में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं। नारे हैदरी। नारे सलावत। तसव्वुफ नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुफ नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं। अगर आदमी इबादत कर रहा है और वहदत का तसव्वुर नहीं है, उठक बैठक है, नमाज नहीं है। आदमी की इबादत जभी काबिल कबूल होती है जब सब मुकम्मल तौर पे आदमी इबादत में हो। इसलिए जो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि क्या नमाज़े शाह थी अरकान ईमानी के साथ। दूसरा मिसरा महफूज रखे, क्या नमाज़े शाह थी अरकान ईमानी के साथ। दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ। नारे सलावत। आले मोहम्मद पर तलब रहमत कीजिए।
چیز یہ درود ہے. ٹھیک. اس کے معنی یہ ہے کہ جب کہا جائے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو تصور آل محمد ذہنوں میں ضرور ہوگا. تو مالک کا منشا یہ ہے کہ نماز میری ہو تصور ان کا ہو، تاکہ تمہیں احساس رہے کہ شعور بندگی دینے والے کون، سلیقہ بندگی دینے والے آخر کون ہے؟ نماز. درود پڑھو گے نماز تمام ہو جائے گی. درود آل محمد پر، مگر ذرا طے کر کے بتائیں کیا درود آل محمد ہے؟ کیا درود آل محمد ہے؟ نہیں، آل محمد کیوں نہیں؟ آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے. درود بذات خود آل محمد نہیں ہے. آل محمد اور ہے، درود اور ہے. درود کو آل محمد نہیں کہتے، ان پر طلب احمد کو درود کہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آل محمد تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے نا، بہت بلند ہے. جب درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آل محمد کے بغیر دین کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. دین کا تصور آل محمد کے بغیر ممکن نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی، کتنی بھی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے، مگر اگر آل محمد کا تصور نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. بحث بڑی عجیب سی بحث ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اذان دے رہے ہیں، علی ولی اللہ کہیں نہ کہیں. کہنا چاہیے علی ولی اللہ، تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ ہم ایک کی گواہی نہیں دیتے، ہم اس گواہی کے تسلسل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. اسلام احسان فراموشوں کا دین نہیں ہے. محمد مصطفیٰ نے وحدت کا اعلان کیا، علی نے محمد کی نبوت کی گواہی دے کے اس عظیم کارواں کو آگے بڑھایا. پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور اب گواہی دینے والا گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. قربان اس کی زبان کے، قربان زمانہ اس کی زبان کی صداقت کے، کہ اس نے اس وقت میں کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. زمانہ گزر گیا ہے مگر علی کا جملہ ابھی تک نہیں بدلا. زمانہ اتنا گزر گیا ہے مگر علی کا جملہ ابھی تک جھکا ہوا موجود ہے. زمانے مسلمانوں کی ہے، جملہ علی ولی کا ہے. جملہ علی کا ہے جو اذانوں میں گونج رہا ہے. اللہ نے آواز دی علی تیری سلامت کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ تیرا جملہ اذان بن کے زمانے میں گونجے گا. آج اگر مسلمان اذان کہتا ہے اور اس میں یہ گواہی پہنچتی ہے، یہاں تک پہنچتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اصل میں جملہ مسلمان کا نہیں ہے، مسلمان کی بس زبان ہے، جملہ کسی اور کا ہے. تو جو جس نے پہلی مرتبہ یہ جملہ ادا کیا تھا وہ زبان کتنی مقدس ہوگی، کتنی معتبر ہوگی کہ اس کی زبان کے نکلے ہوئے فکرے کو اللہ نے اذان بنا دیا. اور اذان کیوں نہیں بنا؟ کائنات میں یہ جملہ حیدر کرار مستقل گردش کرتا رہتا ہے، مستقل گردش کرتا ہے. اور مستقل گردش اس لیے کرتا ہے تاکہ شہادت حیدر کرار سے زمانہ لمحے کے لیے خالی نہ رہ جائے. مستقل یہ جملہ چلتا ہے تاکہ جملے سے خالی نہ ہو جائے. تو اب کیا رکھیے، اذان کے دینے والے کو علی کہتے ہیں، اذان کے باقی رکھنے والے کو حسین کہتے ہیں. اذان جس نے اذان کو
سوچیں اس پر, سوچیں گے تو نتیجے تک پہنچیں گے. میں گواہی دیتا ہوں, گواہی دے رہے ہیں تو آخر کیسی؟ مان لیا ہمیں آپ گواہی دے رہے ہیں, آپ گواہی دے رہے ہیں, یہ کہنا علی کا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, دلیل ہے کہ علی اس وقت سے ہے جب نبی بنے تھے. میں گواہی دیتا ہوں. آپ اگر گواہی دے رہے ہیں اتنے بڑے مجمع کے درمیان میں, تو اس گواہی کی بنیاد کیا ہے؟ یا تو آپ گواہی دے رہے ہیں سن کے, سبھی گواہی ہے, کسی سے سنا ہے آپ نے کہ انہیں نبی بنایا گیا ہے, لوگوں سے سنا اور سن کے آپ نے گواہی دے دی, یا آپ نے گواہی جب یہ نبی بنتے دیکھا. آپ گواہی جب دے رہے ہیں جب انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے. اگر سبھی گواہی ہے تو قابل قبول نہیں ہے, اور اگر عینی گواہی ہے تو قابل قبول ہے. عینی گواہی ہے تو قابل قبول, سبھی گواہی اگر سن کے آپ نے دی ہے گواہی تو رد کر دی جائے گی, اور اگر دیکھ کے دی ہے تو قابل قبول ہوگی. اب قبول کرنے والا کون ہے؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ قبول کرنے والا ہے اللہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس جگہ پر محمد کو نبی بنایا گیا تھا وہاں پر علی نبی بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. سلام پڑھے محمد والی. خدا انہیں نبی بنا رہا تھا تو یہ دیکھ رہے تھے, یہ ملاحظہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. بس ان کا دیکھنا دلیل بنا کہ یہ گواہ تھے. تو اس جلسے میں, اس میٹنگ میں اللہ نے ان کو گواہ کی حیثیت سے رکھا تھا تاکہ امت کے سامنے, ملت کے سامنے, لوگوں کے سامنے جب محمد نبی کی حیثیت سے جائیں اور اعلان کریں اور خدا سے وہ کہیں کہ کوئی ہے گواہ, تو یہ کہیں کہ گواہ ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جس نے نبی بنایا ہے. ایک اللہ ہے جس نے نبی بنایا ہے اور ایک وہ ہے جو یہ بیٹھا ہوا ہے. خدا وہ جو نبی بنا رہا ہے, علی وہ جو نبوت کا گواہ بن کے آیا ہے. تو محمد کی نبوت کے دو ہی گواہ ہیں, تیسرا کوئی نہیں. دو گواہ ہے محمد کی نبوت کے, اللہ ہے اور علی ہے. اللہ گواہ تو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. گواہ تو ہے, بہت مضبوط گواہ ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا. اب اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے, اگر گواہی اللہ کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کہاں سے گواہ آئے؟ اللہ گواہی کیسے دے؟ کسی حق کے استعمال کے لیے اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیا. صلوات پڑھے محمد والا. یہی دلیل ہے کہ دو طرف سے گواہ بنے گا, یہی گواہ بنے گا. ایک اللہ گواہ بنا اور ایک علی گواہ بنے, دونوں معتبر ہیں. اب ان دونوں گواہ, جب تک یہ دونوں گواہ باقی رہے, رسالت کی عمارت بنی ہوئی ہے. اور اگر ان میں سے ایک بھی ہاتھ اٹھا لے, اپنی گواہی کو واپس لے لے, تو یہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. کوئی پوچھے گا نہیں. اس سے کہ دو گواہ ہیں, ایک اللہ اور ایک علی. ان دو میں سے جو بھی لے لے, آپ جو بھی گواہی کو ہٹا دے,
جو بھی گواہ کی حیثیت سے پیچھے ہٹنے میں گواہی نہیں دیتا تو محمد دعوے رسالت میں جھوٹے ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے طالب نے الزامات لگائے ہیں ذات حیدر کرار پر کہ پوری زندگی علی کی ایسی گزری ہے کہ جس میں مخالفت مصطفیٰ نہیں کی. ہمیشہ جو پیغمبر نے کہا وہ علی نے انجام دیا، وہ علی نے کہا، وہ علی نے کیا جو پیغمبر نے فرمایا. پوری حیات علی میں ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر علی نے نبی کا کہنا نہیں مانا اور ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. تو نکلے صلوات پڑھے محمد والے. الحمدللہ لوگ خامیے تو تلاش کرتے ہیں، خوبیوں کو کون نظر کرتا. لوگ چاہے ماضی میں ہو ہر دور میں خامی کوئی مل جائے خوبی صلوات پڑھے محمد والے. ایک آدمی میں 50 خوبیاں ہیں، ایک خامی ہے، برداشت کر لو اس سے. خامی برداشت نہیں ہے، 50 خوبیاں برداشت ہے. اس کی کبھی تعریف نہیں کریں گے وہ بھی صفت ہے اس آدمی. یہ برائی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ارے آدمی کو تلاش کرتے رہنا چاہیے. تلاش جس دن ختم ہو جائے گی اس دن آدمی کی موت ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے. تلاش کر کے ڈھونڈ کے لائے گا ایک خامی ایسی ہے کہ جہاں پر علی نے کہنا. ایک خامی مودودی صاحب نے بھی لکھی تھی اپنے یہاں میں کہ علی کی پوری زندگی میں کوئی الزام تو نہیں ہے مگر ہاں ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لیا. اور پھر خود ہی لکھا کہ انہوں نے لینے کا موقع بھی تو نہیں دیا. صلوات پڑھے محمد خود ہی لکھ دیا. اسی صورت سے تلاش کر کے لائے کہ صاحب کیا کیا جائے. علی نے ہمیشہ رسول کی بات مانی، رسول کا کہنا مانا. ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پر علی نے رسول کی بات نہیں مانی. اب وہ کون سا موقع دیا؟ تو صلح حدیبیہ. نبی نے کہا یہ کاٹ دو. محمد رسول اللہ کاٹ دو. انہوں نے کہا سرکار آپ کاٹے تو کاٹے. یاد رکھیے علی لکھنے کے بعد محمد رسول اللہ کاٹ نہیں سکتے تھے. علی کاٹ نہیں سکتے تھے. علی محمد رسول اللہ کی تائید میں محمد کے منظور نہیں ہے، خدا کے منظور ہے. محمد مصطفیٰ کے پابند نہیں ہے بلکہ اللہ کے پابند ہے. اس لیے کہ نبوت کا گواہ محمد نے نہیں بنایا ہے، خدا نے بنایا. سوال پڑے محمد والے. محمد کے پابند نہیں ہے. محمد کی نبوت کے گواہ ہے مگر گواہ جس نے بنایا وہ خدا ہے. یہ خدا کے پابند ہے، محمد کے پابند نہیں ہے اس معاملے میں. چنانچہ جیسے انہوں نے کہا کہ حضور، انہوں نے کہا کہ کاٹ دو یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور دعویٰ آپ کا ہے، بندہ گواہ ہے، آپ کو حق ہے کہ کاٹے، مجھے حق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر محمد رسول اللہ نہ لکھ کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دیں گے تو کوئی حق نہیں پاتا. جو بھی رسول ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا ضرور ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب اگر یہ لکھ دیتے محمد رسول اللہ کاٹ دیا آپ نے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، دعوے میں جھوٹے نہیں ہوئے. اور اگر میں کاٹ دوں تو اپنی گواہی میں جھوٹا ہو جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد والے. سرکار یہ دے دیجیے. کیوں؟ کاٹنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟
کہ محمد رسول اللہ کی بات ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے، تو میں نے محمد رسول اللہ لکھا ہے اور صلح ہو ہی رہی ہے رسول کی حیثیت سے۔ محمد بن عبداللہ جب تک تھے تو کوئی مخالف نہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارا عالم مخالف ہوا ہی نہ ہے جب رسول اللہ کہا ہے، تو قد رسول اللہ سے ہے، محمد بن عبداللہ سے نہیں ہے۔ میں نہیں یہ بڑھا دیا گیا، انہی نے کاغذ بڑھایا، انہوں نے لیا اور لے کر کے جو کیا وہ سب آپ کو معلوم ہے، مگر ہوا کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کاٹوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کہنا نہیں مانا، علی نبی کا کہنا مان جائے تو پوری نبوت کی عمارت دبی بوس ہو جائے، یہ جائزے کے دو ہی تو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، اگر علی اپنی گواہی کو واپس لے لے تو ایک گواہ پہ نبوت نہیں ٹکتی۔ تو یاد رکھیے کہیں اقرار کر کے نبوت بنتی ہے، کہیں انکار کر کے نبوت بنتی ہے، اقرار بھی ضروری ہے انکار بھی ضروری ہے، دونوں کام زندگی میں ہوتے، اقرار بھی اور انکار بھی۔ اقرار کے مظہر کو علی کہتے ہیں، انکار کے مظہر کو حسین کہتے ہیں، پڑھنے پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ لے لیجئے، ارے انہوں نے کہا ہم کاٹ دیتے ہیں، تم نہیں کاٹ رہے نہ کاٹو، نہ ہم کاٹیں گے۔ کاغذ بڑھایا، قلم بڑھا دیا۔ اب اگر کاغذ قلم لینے کے بعد پیغمبر یہ فرمائے علی یہ تو بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ، اگر یہ کہہ رہے کہ یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ، اور علی انگلی رکھ کے بتائے یہ ہے یہ، وہ اسے کاٹ دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ علی سے پوچھے کہاں لکھا ہے اور علی انگلی رکھ کے بتائیں یہ ہے وہ محمد رسول اللہ، اور یہ اپنے قلم سے کاٹ دے، یہ پھر کاٹنے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ واقعی ان پڑھ ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور اگر کاغذ قلم لے کے خود کاٹ دے تو یہ دلیل ہے کہ یہ ان پڑھ نہیں ہے، اور پھر کاٹنا ہی نہیں ہے کچھ لکھنا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ کاٹ نہیں رہے ہیں بلکہ کچھ تحریر بھی کر رہے ہیں، کچھ لکھ بھی رہے ہیں۔ جو کاٹ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے وہ یقیناً پڑھا لکھا ہے، اس کے پڑھے لکھے ہونے میں کیا شک ہے، وہ پڑھا لکھا ہے بلا شبہ۔ انہوں نے لکھا کہ میں گواہی دے، یہ محمد بن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ کی جانب سے صلح نامہ ہے، یہ انہوں نے لکھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ کل گواہی دے چکے تھے، یہ کل گواہی دے چکے تھے، محمد کی نبوت کی گواہی علی علیہ السلام نے اس ماحول میں دی جب کوئی محمد کو نبی ماننے پہ تیار نہ تھا، نبی ماننے پہ تیار نہیں تھا، اس وقت میں دی، ان حالات میں دی، بگڑے ہوئے حالات میں محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، اور جیسے ہی علی نے محمد کی نبوت کی گواہی دی ویسے ہی نبی کی زبان سے جملہ نکلا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ولی ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو ولی ہے، محمد کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ ہے علی کا، علی کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو، یہ جملہ ہے محمد کا، یہ جملہ ہے محمد کا۔ حیرت کی بات ہے اس جملے کو پورے مسلمان دہراتے ہیں جو علی کا ہے، جو علی کی زبان سے نکلا تھا اس جملے کو سارے مسلمان دہراتے ہیں، لیکن جو نبی کی زبان سے نکلا تھا اسے مخصوص طبقہ ہے جو دہراتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے مسلمان دو اتراتے ہوئے، کچھ
وہ ہوئے جو علی والے ہیں، واہ 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 کچھ وہ ہیں جو رسول والے ہیں، جو رسول کے جملے کو دہرائے وہ رسول کا مسلمان، جو علی کے جملے کو دہرائے وہ علی کا مسلمان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم اللہ کے ولی ہو۔ یہ گواہی جو ہے علی علیہ السلام کے حق میں ہے، کس کی ہے؟ سرکار دو عالم کی۔ سرکار دو عالم نے جو کہا تھا اسے ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور جو علی نے کہا تھا اسے سب نے تسلیم کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج بھی زمانے میں زبان علی کی چلتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکومت کسی کی ہو سکہ علی کا چلتا ہے، زبان علی کی چلتی ہے۔ یہ پورے مسلمان جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں زبانیں ہی کی ہیں، فکر حیدر کرار یہی گواہی ہے، وحدت کی گواہی، توحید کی گواہی، نبوت کی گواہی، اور نبوت کی گواہی کے بعد فوراً کہا گیا کہ ولایت کی گواہی نہ دینا بلکہ درود پڑھنا، تاکہ 1 سے لے کے 12 تک جتنے ہیں ان سب کی ولایت داخل ہو جائے۔ تو نماز میں تنہا محمد کا درود نہیں ہے، محمد کا تذکرہ نہیں ہے، آل محمد کا بھی ذکر ہے، آل محمد کا بھی ذکر ہے۔ آل محمد کے ساتھ نماز ہوتی ہے تب نماز ہوتی ہے، اور اب پھر یہ بحث ہوگی کہ آیا یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں۔ پہلے تو بحث یہ ہے کہ پہلے نماز ہو جائے تب قبول ہوگی، آل محمد کے تصور کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قبولیت کسے کہتے ہیں؟ نماز ادا کرو اس انداز سے جس انداز سے آل محمد کا پیغام ہے۔ نماز سبحان اللہ، دشت میں ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، میدان جنگ میں ایک سجدہ کرنے والا سجدہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے سجدہ کر رہا ہے الہی وسجدی و مولائی قد وفیت عہدی اوفے بے عہدی، الہی وسجدی و مولائی، پروردگار میرے سردار میرے آقا، قد وفیت عہدی میں نے بتحقیق، قد ہر بتحقیق ہے، میں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اوفے بے عہدی تو بھی اپنے عہد کو پورا کر۔ حسین علیہ السلام کا زیر خنجر یہ جملہ دلیل ہے کہ کہیں پر کسی جگہ پر کوئی عہد و پیمان ہوا تھا، ایک وعدہ حسین نے اللہ سے کیا تھا اور ایک وعدہ حسین سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ حسین نے اللہ سے کیا، ایک اللہ نے حسین سے کیا۔ حسین نے اپنے وعدے کے ایفا کا اعلان کر دیا، معبود میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا، اور اب حسین کا مطالبہ ہے معبود میں تو اپنے وعدے کو وفا کر چکا، اب تو اپنے وعدے کو وفا کر۔ حسین کا وعدہ دشت کربلا میں پورا ہو چکا، زیر خنجر ہے حسین، حلق حسین پر شمشیر چل رہی ہے، اور جیسے ہی حسین کا گلا کٹا زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون برسنے لگا، منادی ندا کر رہا تھا الا قتل الحسین بن کربلا، الا ذبح الحسین بن کربلا، حسین دشت کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین دشت کربلا میں پیاسے ذبح کر دیے گئے، اور مقتول حسین زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، اور راوی کہتا ہے حسین کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا گیا۔ تصور کیجئے سید سجاد نے اپنے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ کس طرح دیکھا، کون سا کلیجہ تھا سید سجاد کے پاس کہ اپنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا اور پھر دیکھ کے برداشت کیا۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ سید سجاد نے پہلی مرتبہ جب اپنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا تو تڑپ کے اٹھے۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لائیں، پھوپھی اماں میری تلوار لائیں، میں بابا کے دشمنوں سے جہاد کروں گا۔ تو سید سجاد کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے زینب نے فرمایا بیٹا ابھی تو تمہیں وہ مسائل دیکھنے ہیں
اندازہ کیجیے کس کیفیت کے ساتھ سید سجاد کو زینب سنبھال کے چلی ہیں، قدم قدم پر زینب سنبھال کے چلی ہیں۔ سید سجاد کو عالم یہ ہے کہ جلتے ہوئے خیمے ہیں اور جلتے ہوئے خیمے سے بیوی اپنے بیمار کو نکال کے لائی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیوی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، میں نے بیوی کے قریب جا کے کہا بیوی ایسا لگتا ہے تمہاری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، بیوی اسے میں جل جانے دو۔ راوی کہتا ہے بیوی نے میری بات کو کوئی جواب نہ دیا بلکہ نجف کی طرف رخ کر کے کہا بابا اپنی بیٹی کو اتنی طاقت دو کہ اپنے بیمار کو نکال لائے۔ بابا نے سید سجاد خیمے میں ہے، اور راوی کہتا ہے یا علی کہتے وہ بیوی خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں ٹوٹ گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اپنی پشت پر ڈالے ہوئے ایک بیمار کو لائی۔ عزاداروں فیصلہ کیجئے، آپ عزادار ہیں صاحب دل ہے، فیصلہ کیجئے کہ وہ بیمار جو 10 محرم کو جلتے ہوئے خیمے سے خود نکلنے کے قابل نہ تھا، 11 محرم کو اسی بیمار کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تحفے خاردار، وہ آواز دے رہا تھا بابا خدا حافظ۔ سید سجاد چل رہے ہیں اور جب مقتل میں سید سجاد پہنچے، روایت کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے کہ جب مقتل میں سید سجاد پہنچے اور لاشوں کو دیکھا تو جس میں سید سجاد کانپنے لگا۔ کانپتے ہوئے بیٹے کو زینب نے دیکھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں کیا یہ میرے لیے غیرت کا مقام نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے اور جوان بیٹا موجود ہے؟ بس زینب نے سید سجاد کو سنبھالا، بیٹا بابا نے کہا تھا شہادت کے بعد قبے تعمیر کیے جائیں گے، آؤ بیٹا آگے بڑھو، آؤ بیٹا آگے بڑھو۔ قدم قدم پہ زینب سنبھالتی ہوئی سید سجاد کو جا رہی ہے، سید سجاد کو جا رہی ہے، سنبھال سنبھال کے جا رہی ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب بھی سید سجاد مشورہ کرتے ہیں تو پھوپھی سے مشورہ کرتے ہیں، سید سجاد ٹھوکر کھاتے ہیں تو زینب سنبھال لیتی ہے اور ہر بار کہتی بیٹا ابھی تو بڑے ستم دیکھنا ہے، ابھی تو بڑی قیامتیں دیکھنا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار شام میں پہنچا اور دربار میں داخلے کی تیاری ہے، دربار سجایا جا رہا ہے، داخلہ ہونے والا ہے، زینب کبریٰ دروازے پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد پھوپھی کے قریب گئے اور قریب جا کے کہتے پھوپھی اماں کربلا سے آپ مجھے سہارا دیتی ہوئی لائی ہے، اے پھوپھی اماں اگر آپ ہمت ہار دے گی تو کیا ہوگا؟ اے پھوپھی اماں اٹھے تو پھوپھی نے بیمار کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا بابا نے ایک زمانے میں وعدہ کیا تھا، بابا نے یہ بتایا تھا زینب تو بازار شام میں جائے گی، تو دربار یزید میں جائے گی، تو میں نے کہا تھا بابا دربار میں کس طرح جاؤں گی، بابا مجھ سے نہ جایا جائے گا۔ تو بیٹا سید سجاد بابا نے وعدہ کیا تھا زینب جب تو دربار میں جائے گی تو تیرا بابا تیری مدد کو آ جائے گا، بیٹا اب بابا کا انتظار کر رہی ہوں، بیٹا ممکن ہے میرا بابا آ جائے، بابا نے وعدہ کیا ہے بابا ضرور آئے گا۔ پر راوی کہتا ہے زینب یہ کہہ کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، سید سجاد پاس کھڑے ہو گئے، اچانک زینب اٹھی اور اپنے بیمار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا قافلے کو آگے بڑھاؤ، بابا آ گئے، اے بیٹا میرا بابا آ گیا، اے بیٹا سید سجاد قافلے کو دربار میں داخل کرو۔ قافلہ دربار میں داخل ہوا، ہائے وہ زینب دربار میں آئی جسے کبھی آفتاب نے نہ دیکھا۔ رضا میں قضائه وتسلیما لامره الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر وصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين۔ یا حسین، 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 یا حسین،
رک جا عابد بیمار رک جا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا زمینوں سنا تاریخ ایک ایسا بیان کہ سننے دیگر آپ کو آنسو رواں خیموں میں لگی ساری فضا میں ہر دعا ایسا جان تجھا وادی پرخار تجھا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا ملاقات نشش مار کا کچھ آیا خیال نے اثر پر کیا ہے شبیر گلال آج تاریخ کا ہے تجھ سے مسلسل یہ سوال معصوم تجھا تیر ستم گار تجھا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا تمہیں شام غریب باندھ غریبوں کی ہوئی تیرا دینے کے لیے اٹھی علی کی بیٹی آیا زینات نظر ایک سوار عربی جشن پر خار تجھا ہے در قرار تجھا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا میں پاس دیگر آہ حسن کے محروم کہ ہے بچتا ہر سوارا نے ادو کان سے چہے پٹو بے خون میں سو جس میں مجرو تجھا گھوڑ کی الغار تجھا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا سلام علیک شاہ سلام علیک پیر و شفق سلام شاہ سلام علیک سکینہ سلام شاہ سلام علیک مجاہد سلام شاہ سلام علیک در صفق سلام شاہ سلام علیک آقا قمر سلام شاہ سلام علیک دلاور سلام شاہ سلام علیک شکروں کے مولا سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک
صلى الله عليك وعلى آله يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أولاء يا غريبا ورباء السلطان علي بن موسى الرضا. عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أولاء يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرج ظهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. نعرے حیدری اچھا وہ آج یہ کچھ کھایا گیا पिंग बन जाओ हम दोनों फाइट करने के बाद मैं पिंगो का तुम ब्लू हो गए डायनासोर के हम दोनों मैच वाले एक्चुअली मैं ब्राउन वाला हूँ जैसे टीवी में होता है یہ آ رہی نہیں سنا کرنار بھائی ادھر ہی کہاں بتائیں یہاں سے ہمیں نکلتے ہوئے 12 بج جاتے ہیں تو وہ 12 بجے شروع ہوگا سال ہو گیا سنا ہے
हम लोग वो वाली के बारे में बोल रहे हैं। कैसे महाराज हैं? चलेंगे विवाह की संडे में है। हाँ मिलवाकी में शायद हम लोग चल ही रहे हैं। हम लोग शायद वही साथ ही चलेंगे ना, दोस्तों में संडे में मर्जी से। संडे की वो मुझे टाइम का मुझे भी सही पता नहीं। क्या नाम है? होगा हम लोग जाना तो है मिलवाकी। हाँ वो भी पूरा भी मिलके जा रही है। वही उन्हीं के संडे में जा रहा है। हाँ पूरी टीम जा रही है। बारह का इमाम बाड़ा जा रहा है। हाँ एक गाड़ी का नाम इमाम बाड़ा है। अच्छा आ जाओ। हाँ सुभान अल्लाह साहब, इमाम बारगाह भी बहुत बड़ा। चलो जाने तो खेलते हैं। एक मिनट अभी आता हूँ। तशीफ आहे मग आइए चले भैया। अच्छा